یہ بتائیے کہ ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے؟ پاکستان میں 24 گھنٹے بھی کہتے ہیں سیاست میں بہت طویل ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 24 صدیوں پر محیط ہیں، جتنے واقعات 24 صدیوں میں ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو عملی صورتحال ہے صافی صاحب، آپ کو یا آپ کی پارٹی کی شدید قسم کی مزاحمت ریلیف دلوا سکتی ہے، جس کا انجام ہم نے دیکھ لیا، اور مزاحمت کے لیے جو آپ کے پاس پیرائے ہیں اس میں تنظیمی صلاحیت سب سے بڑی ہے۔ عمران خان صاحب برگد کا درخت خود سے بنے جس کے نیچے انہوں نے کسی قیادت کو اوپر نہیں آنے دیا۔ پیپلز پارٹی پر بہت مشکل حالات آئیں لیکن ان کے پاس ایک سیفٹی نیٹ موجود تھا۔ نون لیگ پر بہت مشکل حالات آئے لیکن ان کے پاس جیسا تھا ایک نیٹ موجود تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے لنکس بھی تھے اور پارٹی سٹرکچر بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ عمران خان کی پارٹی کا سٹرکچر جو ہے سڑک کے ذریعے تو ان کو ریلیف نہیں دلوا سکتا۔ دوسرا جو ان کا سورس تھا وہ تھی عدالتیں۔ عدالتوں کا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ اب طے ہو گیا ہے۔ جو عدالت میں سیاسی طور پر سہولت کاری کا امکان تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا ہو رہی ہے، امکان تھا، وہ تو معدوم ہو کے آپ سمجھے ختم ہی ہو گیا۔ تیسری بات انگیجمنٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ بارگیننگ، جو پاکستان کے اندر طریقہ کار رہا ہے، جو سکہ رائج الوقت رہا ہے اور ہے بھی، اس میں اگر آپ نے سٹینس یہ لیا ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی تصویر کو پاکستان کی یو ایس کی ایمبیسی کے سامنے ٹرک پر لگا کر آپ نے انگشت نمائی اور تہمت اس کے اوپر دھرنی ہے، اور میں الفاظ کا استعمال جو نرم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کا جو ایک مین لیڈر ہے وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو پاکستانی فوج کو ویپن مل رہے ہیں اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں۔ اگر آپ ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور آپ اس کو ایکویٹ کریں غزہ کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، تو میرے خیال میں آپ انگیجمنٹ نہیں چاہتے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ بین ہو جائے۔ تو جو 3 رستے موجود ہیں اس کے اندر تو مجھے تمام رستے مسدود نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں تو۔ اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا یہ دھرنے اور اس سارے عمل میں پنجاب کی قیادت کیوں نظر نہیں آئی؟ کیونکہ پنجاب میں آپ نے قیادت ڈیولپ نہیں ہونے دی۔ جو قیادت آپ نے ڈیولپ کروائی تھی اس میں سے 2-3 جو ہیں، جو چیدہ نام ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت، وہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ نے پنجاب کو بزدار کے حوالے کیے رکھا تو اور چودھری پرویز الہی کے حوالے کیے رکھا تو آپ نے اپنی پارٹی میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ اب تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ معتبر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جیل میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر بھی آپ نے دیکھا جب زین الیکشن میں ووٹ کا وقت آیا تو زین کے اوپر کس قسم کی تہمت لگی تھی، تو اب معتبر ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت تو شاہ محمود قریشی پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا۔ تو عمران نے پنجاب میں صافی صاحب قیادت ڈیولپ کہاں پر کی ہے، کون سا انفراسٹرکچر بنایا ہے، تو اس کا اب نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں۔ یہ کام نون لیگ نے نہیں کیا، انہوں نے پنجاب میں اپنی صلاحیت تنظیمی برقرار رکھی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں نہیں کیا، ان کے پاس لوگ موجود تھے۔ عمران خان کی پارٹی کی تنظیمی صلاحیت اگر سلمان اکرم راجہ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر بتی چوک تک جانے والی ویڈیو تک محدود ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیوں نکلیں گے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ ان لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں؟ اور پنجاب میں تو صرف یہ نہیں تھا نا، نئی قیادت سلمان اکرم راجہ کی صورت میں تو ان کو دے دی گئی تھی نا۔ وہ قیادت وہ کیسی ہے دیکھیں نا، وہ تو بالکل ایک بچگانہ قسم کی بات ہے کہ آپ کو وہاں سے لوگ اکٹھے کرنے تھے، آپ کو اپنی سیلفی نما ویڈیو نہیں بنانی تھی۔ لیکن میں سلمان اکرم راجہ پر زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس حد تک انہوں نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ یہ جرت کسی اور نے نہیں دکھائی، وہ سب عمران خان سمیت ایک دوسرے پر بلیم ڈال رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا تو وہ کس پر بلیم ڈال رہے ہیں؟ وہ تو عمران خان پہ بلیم ڈال رہے ہیں۔ تو ایسی قیادت، بولنے والے قائد اور ہوتے ہیں، معاملہ چلانے والے قائد اور ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے انٹریکشن کے دوران کہ پنجاب والے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی پہ تو سارا پٹھانوں نے قبضہ کر لیا، اور پختونوں میں یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ جی قربانی ہر وقت ہم سے مانگی جاتی ہے، دھرنوں کے لیے جلسوں کے لیے ہم جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ جی بالکل ہے۔ آج اس وقت جو بحث چل رہی ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی ڈویژن ہے۔
پنجاب میں شاید یہ سینٹیمنٹ تو اتنا گہرا نہیں ہو کہ پشتونوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر یہ سوچ ڈیولپ کرنے والی قیادت بھی موجود نہیں ہے. وہ تو اسی میں خوش ہیں کہ ٹاک شوز میں آئے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا صافی صاحب کہ جتنا ٹاک شو کا کراؤڈ تھا جو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف آورز کنزیوم کرتا ہے پی ٹی آئی کا، ان میں سے ایک بندہ دھرنے میں موجود نہیں تھا. ناٹ اے سنگل انڈیویجول جو تمام سکرینز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں واز دیئر ان دھرنا. کے پی کے اندر واقعتاً یہ ہے کہ پنجاب سے بھائی، اگر اب پنجاب صرف لاہور تو نہیں ہے، وہ دوبارہ گزارش کروں گا، اٹک ہے، پنڈی ہے، چکوال ہے، جیلم ہے، گجر خان ہے، اسلام آباد خود پنجاب پٹھوار ریجن کا حصہ ہے. تو یہاں سے اگر آپ لوگ نہیں لے کے آئے تو یہ تو پھر ہوگا کہ جی کیا ہم ہی رہ گئے ہیں کہ ہمیں آپ وہاں سے لے کے آئیں اور بیچ مجھدار چھوڑ دیں. شہباز حکومت کے لیے ابھی تھریٹ پی ٹی آئی ہی ہے یا کہ اس کے علاوہ تھریٹس ہے؟ میرے خیال میں دھرنا ناکام ہوا ہے، غصہ کم نہیں ہوا. یہ ہمیں بات ایکنالج کرنی چاہیے. جو بیانیہ انہوں نے نیا بنایا ہے وہ بہت ہی خطرناک بیانیہ ہے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے سازش کی بات نہیں کی. اس کے اندر انہوں نے لاشیں ڈال دی ہیں، خون ڈال دیا ہے، قتل عام ڈال دیا، اصطلاحات ہی چینج کر دی ہیں. دیکھیں ہر فیز میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، جو پارٹی میں اور کچھ چلتا ہو یا نہ چلتا ہو صافی صاحب، کمیونیکیشن کا سسٹم بہت اچھا چلتا ہے. وہ اصطلاحات کی ٹوکری نہیں لے کے آتے ہیں. سازش کی اصطلاحات اور تھیں، میر جعفر میر صادق کی اصطلاحات اور تھیں، الیکشن ریگنگ کی اصطلاحات اور تھیں. اب اصطلاحات ہیں موت کی، قتل عام کی، کفن کی، خون کی. تو میرے خیال میں یہ جو اینگر ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ورکرز جو اپنی قیادت کو دھکا مار کے یہاں تک لے آئے تھے، اگر از خود کوئی چیز پھوٹ پڑی یا پھٹ پڑی تو وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. وہ بشرا لیڈ یا گنڈا پور لیڈ قیادت کی حماقتوں سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہیں. اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی وقت ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی. پیپلز پارٹی نے بہت اچھے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تمام مدعے کے اوپر انہوں نے 2-3 مرتبہ اس کے اوپر تنقید کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ تنقید کا والیوم اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت سے زیادہ ڈیسیبلز پروڈیوس کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی تنقید نہیں کی پی ٹی آئی کے اوپر. اور پنجاب کے اندر جو دلچسپ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کا جو بیانیہ ہے اس میں پی ٹی آئی اور حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو ایکویٹ کر رہے ہیں. سو ان اے وے پیپلز پارٹی جو ہے اس تمام معاملے سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ بیانیہ سر چڑھ کے بولے گا پی ٹی آئی کا، تو اگر میں اس بیانیے کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤں تو کچھ ہم نیوٹرل گراؤنڈ میں سے حاصل کر سکتے ہیں. سو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اٹس اے میس، لیکن یہ ہمارا میس نہیں ہے. تو ہم ذرا سٹیپ بیک ہو کے دیکھیں تو وہ اس کو سیاسی طور پر سب سے اچھا میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کھیلا. ابھی تو کھیلا ہے، لیکن یہ کھیل آگے جا کے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کا باعث نہیں بن سکتا؟ اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو ایک دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوگی. تب پیپلز پارٹی چاہے گی کہ مرکز میں ان کو حقیقی طاقت دی جائے، جس سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر وغیرہ ان کا کوئی بندہ بنا دیا جائے. لیکن اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے مسائل سے بھرپور حکومت کو کوئی لینا نہیں چاہے گا. تو تب وہ چپکے سے بیٹھیں گے، طاقت کے حوالے سے تنقید کا والیوم اوپر کر دیں گے. سو اختلافات تو شاید نہ بڑھیں، لیکن پنجاب میں جنہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ، اور اس کے اوپر اب حکومت پنجاب کی نمائندگان کی طرف سے تڑ جواب بھی آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فرکشن ہے کہ ایکسپینڈ کر جائے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ رول آف دا گیم یہی ہے کہ اس نظام کو چلانا ہے، مقتدر حلقوں کا. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے، اس نظام کو چلانا ہے. اور تبھی تو آپ دیکھیں کہ اکانومی کے اوپر آرمی چیف نے کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کی، وہ تو رپورٹ ہوا. لاہور کے اندر بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کی. پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر پرفارمنس ہے اس کی بار بار ذکر کرتے ہیں. سعودی معاہدوں کے اندر آپ نے دیکھا آرمی چیف کی پریزنس آپ کو نظر آئی. تو وہ نظام کے اندر تعطل یا تلاطم نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں نظام چلے. اگر نظام چلے اور کوئی سیاسی داؤ پیچ اس کو خراب کرے تو ظاہر ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کریں گے. یہاں پر آ کر پیپلز پارٹی کے پر جلیں گے.